اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ اس کا ترجمہ۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس میں ہمیں اسلام پر جمنے کی اور اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ ہمیں اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر ہر حال میں قائم رہنا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے فرمایا، ان قتلت او حرقت، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اور ایک جگہ اسی میں ہے، یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اسلام سے مت پھرنا۔ اور اس کا نمونہ صحابہ نے بتلایا کہ صحابہ کو کس طرح سے مارا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ان کو ڈال کر ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو اس صورت میں بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ یہ صورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی؟ چنانچہ 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ابن اسحاق کی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کفار کے کچھ سردار، جن میں سے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ چاروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ بدلے میں اگر آپ کا مقصد یہ ہے، یعنی جو آپ دین لے کر آئے ہیں، اس دین کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، تو ہم سب مل کر آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے کہ پورے مکہ کے اندر کیا بلکہ پورے عرب میں سب سے مالدار آپ ہوں گے۔ اور اگر آپ کے دین اور یہ اس نئے دین لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کہیں اچھا رشتہ ہو جائے، تو ہم آپ کی عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے، لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، ہم آپ کو اتنا مال دولت، اگر آپ کو بادشاہت مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے،
یہ ان لوگوں نے کہا۔ لیکن اللہ کے نبی نے، ہم جانتے ہیں کہ کیا جواب دیا، کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت میں جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بعض سرداران مکہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ چلیے آپ دعوت دیتے رہیے، بس اتنا سا کر لیجئے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، اور ایک سال ہم جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں ہم ایک سال ان کی عبادت کر لیں گے، تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کے سرداران نے کہا کہ آپ صرف ہاتھ لگا دیں ہمارے بتوں کو، ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے، آپ کو سچا مان لیں گے، صرف ہاتھ لگا دیں، اتنا سا کر لیں، آپ مت کریے پوری سال عبادت، آپ اپنی دعوت سے مت رکیے، بس آپ تو اتنا کر لیجئے کہ آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں، ہم جو ہے آپ کی تصدیق کرنے کے لیے، آپ کو سچا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تین روایات نقل کی جاتی ہیں۔ اب ذہن میں ہو سکتا ہے آپ کے سوال آ جائے کہ یہ تین الگ الگ باتیں کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آئے ہوں اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تینوں واقعات پیش آئے کہ پہلے وہ ہوا ہو کہ وہ لوگ آئے ہوں اور کہا ہو کہ ہم آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوا ہو کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کر لیں۔ پھر یہ ہوا ہو کہ انہوں نے اس بات پر بھی اللہ کے نبی راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ صرف آپ ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو سچا۔ تو یہ تینوں روایتیں بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے اس کے اندر۔ جب ان لوگوں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، رکھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اس صورت کو لے کر نازل اترے۔ یہ صورت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، ان حق کا انکار کرنے والوں سے، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس سورت کا بیک گراؤنڈ ہے، اس پس منظر ہے، شان نزول ہے کہ یہ حالات بنے، یہ سوال جواب ہوئے، یہ تجویزیں رکھی گئیں اللہ کے نبی کے سامنے، تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا دیا گیا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے بہت کام کی چیز ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کے اندر اتنا ہی مضبوط، اتنا ہی پختہ ہونا ہے، چاہے معاشی اعتبار سے ہمارے اوپر تنگیاں آ جائیں، یعنی ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں، ہماری روزی روٹی بند کر دی جائے، ہمیں جسمانی تکلیفیں پہنچائی جائیں، کسی بھی طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں، ہم اپنے ایمان پر مضبوط، قائم، پختہ رہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں کہ ہمیں کسی بھی تکلیف کا سامنا ہم کر لیں گے، لیکن اپنے ایمان سے نہیں کریں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اب اس صورت کے اندر 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لا اعبد ما تعبدون،
دوسرا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، تیسرا ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور چوتھا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد۔ شروع کے دو جملے جو ہیں وہ پریزنٹ کے لیے ہیں، حال کے لیے ہیں، یعنی جو زمانہ جو چل رہا ہے کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ دونوں جملے پریزنٹ کے لیے ہیں، حال کے لیے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور آگے کے دو جملے جو ہیں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، کہ نہ تو ابھی ایسا ہو رہا ہے نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا کہ میں تم سے سودا بازی کروں یا تم سے ساٹھ گھاٹ کروں یا مصالحت کروں، صلح کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آئندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی بتا دیا یہاں پر کہ نہ ابھی ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ ایک نحوی ترکیب اس کے اندر ہوتی ہے، نحوی بات ہے کہ اس میں جو لا اعبد ما جو آ رہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو مائے موصولہ کہا ہے الذی کے معنی میں، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ تو عبادت کا وہ بتایا گیا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور اگلے دو جملے جو ہیں اس میں طریقہ بتایا ہے کہ ہمارا طریقہ الگ ہے، تمہارا طریقہ الگ ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے، اور تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تمہارا طریقہ خود کا گڑھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، تم نے خود بنایا ہے اپنا طریقہ۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ بات ایک اور اس میں تھی۔ اب دوسری چیز، اس سورت کے فضائل، اس سورت کے فضائل، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سورت کے فضائل، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ بکثرت فجر کی دو سنتوں میں، فجر کی دو سنتوں میں، دو ہی سنتیں ہوتی ہیں نا فجر میں، دو صورتوں کو پڑھنا بہتر سمجھتے تھے۔ کون کون سی معلوم ہے کسی کو؟ جی، سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، اس کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے، بعض صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی فجر کی دو سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ، یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ بعض صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے کر لیا کریں، جو ہم سونے سے پہلے کر لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھنے کو بتائی کہ سورہ کافرون پڑھا کرو سونے سے پہلے۔ یہ شرک سے بری کرنے والی صورت ہے، شرک سے بری کرنے والی صورت ہے، کفر سے بری کرنے والی صورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایسی چیز نہ بتا دیں کہ تمہیں سفر کے اندر سب سے زیادہ نفع پہنچائے؟ انہوں نے کہا بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخر کی 5 صورتیں بتائیں، آخر کی 5 صورتیں بتائیں، کون کون سی آخری کی 5 صورتیں؟ اذا جاء، تبت یدا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اب ہم سونے جا رہے ہیں، اس سورت کو پڑھ لیں، بلکہ بعض جگہ ہے 4 قل پڑھ کر سونا چاہیے، سونے کے آداب میں سے بعض جگہ ہے 3 قل پڑھ کر سونا چاہیے۔ 4 قل پڑھ کے سوئیں گے اور فائدہ ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے۔ 4 قل پڑھ کر سونا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے، اپنے اوپر دم کریں، حصار کھینچیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سورت کے پڑھنے کی وجہ سے، ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں ہر موذی جانور سے، تکلیف پہنچانے والے جانور سے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک بات آخری میں کہی گئی، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو یہاں دین سے مراد جزا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر یہی نقل کیا ہے کہ اس سے مراد جزا ہے، کہ اگر دیکھو ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام میں آنے کی، اگر تم قبول کرتے ہو تو تمہارے لیے فائدہ مند، تم قبول نہیں کرتے ہو تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارا دین اختیار کر لیں اور تم ہمارا دین اختیار کر لو، اس لیے کہ ہم موحد ہیں، یعنی توحید پرست ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور تم مشرک ہو، شرک کرنے والے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ نہ تم ہم جیسے ہو سکتے ہو، نہ ہم تمہارے جیسے ہو سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو تم اپنی دین پر قائم رہو، یعنی جس چیز پر تم قائم ہو اس کا بھگتان تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری جزا تمہارے لیے، ہماری جزا ہمارے لیے۔ تم برائی کرو گے تو تمہارا بدلہ بھی برا ہوگا، عذاب ہوگا، سزائیں ہوں گی، اور ہم اچھائی کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، ہمیں جزا ملے گی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ آ رہی بات سمجھ؟ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی کفار سے مصالحت، صلح کرنے کی منعیدی ہے، منع کیا گیا ہے کہ کفار سے صلح نہیں کرنا۔ تو وہ اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وقت کیا ہے۔ بھائی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے صلح کی؟ نہیں کی۔ جب مدینے آئے تو وہاں کے یہودیوں سے صلح کی، تو اس وقت کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اللہ کے نبی نے دین کے اندر، اللہ کے حکموں کے اندر اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے اندر صلح نہیں کی۔ یعنی اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اگر وہ حرام کہیں تو اللہ کے نبی نے اس کو حرام نہیں کہا، جبکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی اس کو حلال ہی کہا۔ اللہ نے حلال کیا ہے تو اللہ کے نبی نے حلال کہا، اور اللہ نے حرام کیا ہے تو کفار کے کہنے پہ اللہ کے نبی نے حرام کو حلال نہیں کرا، حرام کو حرام ہی رہنے دیا، یہاں صلح نہیں کری دین کے معاملے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہمیں دین کے معاملے میں کسی بھی طرح کی صلح نہیں کرنا، اللہ کے احکامات کے متعلق صلح۔ ہاں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اگر اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوئی صلح کرنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ تمہارا دین بھی باقی رہے اور صلح بھی ہو جائے، تاکہ تم مصیبت سے بچ جاؤ، فتنوں سے بچ جاؤ۔ آ رہی بات سمجھ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کی روشنی میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر خوب غور کر کے
اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔